بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا نام فاروق وڑائچ ہے اور آج پاکستان کیا بلکہ یو کے اور بر صغیر میں بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں، پاکستان کا بڑا نام روشن کیا انہوں نے۔ انیل مسرت صاحب ہمارے مہمان ہیں، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ بتائیں انیل صاحب کہ اس وقت رائٹ ناؤ آپ پاکستان کی معاشی اکنامیکل سچویشن اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بہتری کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ سیڈلی میں تو پاکستان میں بہت ڈوم اینڈ گلوم دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی حالات خراب ہیں اور فردر خراب ہوں گے۔ میں اس لیے سیڈلی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں اب انویسٹر کا یقین اڑ گیا ہے۔ اب یہ جو پولیٹیکل سناریو اتنا بڑا ڈیولپ ہو گیا ہے، اب انویسٹر کو لگتا ہے کہ ہمارا کیپٹل یہاں سیف ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا بھی رجحان پاکستان کی طرف کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کا تو ایک بڑا زبردست اور بڑا لمبا ایکسپیرینس ہے اس سب میں۔ آپ وہاں پہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے، آپ وہاں پر آئے، آپ ٹاسک فورس کے ایڈوائزر بنے، آپ نے کہا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، تو وہ بن کیوں نہیں سکے؟ وہ منصوبہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اچھا، تو وہاں ایک تو لیگل سسٹم نہیں کوپ کر سکتا، کیونکہ اتنے بڑے گھروں کو ٹارگٹ کو ہٹ کرنا آپ کو روبسٹ اسٹرانگ لیگل سسٹم چاہیے۔ اچھا، وہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کے لیے کیپٹل چاہیے، بینکوں کو کیپٹل اس سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہیے، تبھی یہ اتنے زیادہ گھر بن سکتے ہیں، انفراسٹرکچر بن سکتا ہے۔ وہ لیگل سسٹم کی وجہ سے ان کو لینڈرز کو کیپٹل پرووائڈرز کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی۔ آپ کوئی بھی زمین لے لیں، اس پہ حق شفا کر دیں، بہت اس طرح کی جو فلوز ہیں سسٹم کے اندر، وہ انویسٹر کو ڈیٹر کرتا ہے کہ آپ اس سیکٹر میں پیسے انویسٹ کریں۔ اس کے بعد تیسری چیز، پاکستان کی جو انفراسٹرکچر وہ کوپ ہی نہیں کر سکتا، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے۔ آپ اتنے گھر اگر بنائیں، وہاں کہاں سے ان کو یہ یوٹیلیٹیز ملیں گی؟ اور اوورسیز بڑے ڈیولپر آنا چاہ رہے تھے جو ہاؤس بلڈرز ہیں، یورپین، یو ایس سے، یو کے سے، لیکن وہ ماحول بن ہی نہیں سکا انفارچونیٹلی۔ لیکن وہ جب آپ یہ اناؤنس ہو گیا نا، تو وہاں پہ لوگوں کو ایک ہوپ نظر آئی کہ جی انیل مسرت صاحب آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ ہو جائے گا۔ خواہش تو بہت تھی۔ میں خود ڈائریکٹلی تو یہاں ہزاروں گھر یو کے میں بناتا ہوں، کرائے پہ دیتا ہوں، بیچتا ہوں، لیکن پاکستان میں خود ڈائریکٹ نہیں کرنے والا تھا کیونکہ بہت کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ، عمران بھائی کے ساتھ بہت کلوز تعلقات ہیں اور ان کی کیبنٹ کے بہت ممبروں کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا، روز ہی پھر کوئی اسکینڈل بنتا کہ انیل نے یہ فائدہ اٹھا لیا، یہ کر لیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں بھی خراب ہوتا اور خان صاحب اور ان کی ٹیم بھی ڈسٹرب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ٹاسک بنانے کا ملتا ایز اے ڈیولپر تو آپ یہ ٹاسک مکمل کر لیتے، لیکن چونکہ آپ اوپر بیٹھ کے ایڈوائز کر رہے تھے، بتا رہے تھے، تو شاید اس لیے ممکن نہیں تھا کہ نیچے والا سسٹم وہ کر پاتا۔ ہاں، اس میں ایک میسو ہول سیل چینجز چاہیے، تب یہ ڈیلیور ہو سکتا۔ لیکن پوری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی، پرائم منسٹر آپ کے ساتھ کھڑی، لیکن لیگل سسٹم، بیوروکریسی نہیں الائن تھی۔ تو کب جا کے پھر پتہ چلا؟ وہ کتنی دیر میں 6 مہینے کے اندر، یہ نہیں ہو سکتا؟ 6 مہینے کے اندر یہ سمجھ آ گئی کہ بیوروکریسی، لیگل سسٹم ہرڈلز بہت کریٹ کریں گے۔ آپ نے خان صاحب کو بتا دیا کہ یہ کام ان نہیں کو ہو خود ہی نظر آ گیا تھا خان صاحب کو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا؟ ہاں، مطلب تقریباً ناممکن ہے ہونا۔ اور باقی جو اور انٹرسٹ تھے آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، انہوں نے سوچا ہمارا حصہ اس میں خراب نہ ہو، تو کافی مشکل تھا۔ آپ یعنی اس کو اگر تھوڑے سے سادہ لفظوں میں کہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید کرپشن، انکمپیٹنسی اپنی جگہ پہ، لیکن کرپشن بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ انفارچونیٹلی بہت زیادہ۔ یعنی جو لوگ سائڈ پہ اسٹیک ہولڈرز تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا، ہاں جی، یہ ایک وجہ تھی۔ 100%۔ ٹھیک ہے، عمران خان سے دوستی کب ہوئی آپ کی؟ دیکھو، عمران بھائی کے ساتھ تو ہم بچپن کے ان کے فین تھے، لیکن میری پہلی ان کے ساتھ جو ڈیٹیلڈ ملاقات ہوئی تھی 2004 میں۔ ٹھیک ہے، تو 2004 میں میری ان سے پہلی جو ڈیٹیلڈ ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے بعد ان کے ساتھ پھر وہ ہمارے بچپن کے ہیرو تھے، ان کی جو سوچ تھی
ان کی جو چیریٹیبل پروجیکٹس تھے اس میں انوالو ہوئے. پھر اس کے ساتھ بہت ان کے ساتھ قریبی دوستی شروع ہو گئی. ان کی چیریٹی پروجیکٹس میں ان کے ساتھ حصہ دینا کرنا. UK جب بھی آتے تھے سال میں 4-5 چکر تو لگاتے تھے. ان کے ساتھ ایئرپورٹس ان کو پک کرنا, ان کے ساتھ ہی کوئی وقت گزارنا, ہفتہ 2 ہفتے جو بھی وقت یہاں رہتے تھے. پھر ہم پاکستان جاتے تھے, ان کے ساتھ بنی گالا بھی رہتے تھے. ان کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات, بھائی چارہ, اچھے تعلقات ڈیولپ ہو گئے تھے. نہ کہ صرف ان کے ساتھ, ان کی پوری فیملی کے ساتھ. اور ایک بہت ہی ان کے ساتھ جو قریب میں آیا, ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان کا مائنڈ سیٹ ایک آؤٹسٹینڈنگ انڈیویجول, الفا میل جس کو آپ کہتے ہیں, ان سے ہمیں بہت زیادہ انسپریشن ملی. تو آپ کے تو جو یہ شریف خاندان ہے ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے. ہاں تھے. خراب کب ہوئے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب دھرنا ہوا خان صاحب, جی 2004 میں ہی میں شریف صاحب کو, شہباز کو یہاں ملا. پھر نواز صاحب جب آئے ان سے ملاقات ہوئی. دونوں کے ساتھ تبھی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا. لیکن جیسے جیسے پاکستان میں آنا جانا شروع ہوا اور خان صاحب کے ساتھ میں زیادہ کلوز تھا, ان کی چیریٹی, ان کی سوچ میں میری سوچ الائن کرتی تھی. تو پھر جب دھرنا ہوا, دھرنے میں خان صاحب کا ساتھ دیا. آپ نظر آئے دھرنے میں وہاں پہ؟ ہاں, اور اکنامکلی بھی ساتھ دیا. تو پھر کلیئرلی لائنز ڈرا ہو گئی تھی. پھر پتہ چل گیا کہ شریفوں کے ساتھ دوستی اب نہیں قائم رہ سکتی. تو کوئی میسیج آیا آپ کو؟ ویسے ڈسکنیکٹ ہو گئے. اب جب کسی کو آپ ریگولرلی ملتے تھے کھانے پہ, چائے پہ, پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے. یہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف کو یہاں پہ پراپرٹیز خرید کر آپ نے دی, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, ان کو گائیڈ ضرور کیا تھا. انہوں نے 2-3 جو پراپرٹیاں لی تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. ایسا کچھ نہیں. اور نہ آپ کا کبھی ان کے ساتھ کاروبار اکٹھا رہا کوئی؟ نہیں, کبھی کاروبار تو کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں. کبھی نہیں اکٹھا ہوا. ان کو گائیڈ کیا, یہ اچھی, انہوں نے کہا یہ میں پراپرٹی دینا چاہتا ہوں, کیا مشورہ؟ نے کہا ٹھیک ہے, اچھی پرائس ہے. 2004 کی بات ہے یہ, کہہ سکتا ہوں 2005 میں. ویسے آپ نے ان دونوں میں اگر آپ ڈفرینس کرتے تو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یعنی عمران خان کو یا شریف فیملی کو, دونوں نے رول کیا پاکستان پہ. عمران بھائی کو 0 انٹرسٹ ہے پیسے میں, 0. اچھا. ان کو تھی خواہش کہ عام انسان کی زندگی کیسے بہتر ہو. ان کی خواہش تھی کہ جسٹس کیسے ہو پاکستان میں. ان کی خواہش تھی کہ ایکول اپرچونٹی ہو جیسے ہمیں یہاں یورپ میں, UK میں ہے. تو وہ باتیں, کیونکہ میں یہاں کا پیداوار ہوں, ہم نے 0 سے کاروبار شروع کیا, یہ باتیں میں بہت اپیل کرتی ہیں. اور یہاں ہر بندہ ایکول ہے, کوئی بہت امیر ہو, غریب ہو, ہر بندہ ایکول ہے. پاکستان میں ایسا نہیں تھا. اور جو شریف خاندان کی سوچ شاید اس طرح نہیں تھی, میں نے نہیں پائی. زیادہ آپ کو وہ نظر آئے بزنس اپروچ والے نظر آئے, وہ یہاں پہ بزنس اپرچونیٹیز دیکھتے تھے. بزنس مائنڈڈ بھی تھے. خان صاحب کی بات ہی کچھ اور ہے, اور اب سب دنیا کو نظر آ گیا ہے. خان صاحب کیا جب ادھر آتے تو آپ نے کبھی ان کو آفر کیا کہ آپ کو کوئی بزنس میں انویسٹ کرنا نہیں, چاہیے؟ ان کو 0 انٹرسٹ بزنس کی کبھی مجھے, بلکہ وہ کہتے ہیں انیل یار, تم اللہ میاں نے تمہیں اتنا کچھ دیا, اب تم بزنس چھوڑ کے اس کام میں زیادہ وقت گزارو. اچھا, وہ آپ کو بھی کہتے تھے؟ ہاں, تو ان کا 0 انٹرسٹ تھا یہاں پہ. یعنی کہ مجھے یاد ہے کئی دفعہ ان کے پاس نہ کوئی لمبے چوڑے پیسے تھے, مطلب مجھے نہ ان کے پاس کوئی عمارت تھی, بڑے کنٹینٹ تھے. ان کو خواہش نہیں تھی, جب آتے تھے گھر پہ بھی تو میرے کچھ کپڑے لے جاتے تھے. ان کو نہیں شوق تھا کہ ان کو میں کہیں شاپنگ پہ لے کے جاؤں. ان کو نہیں شوق تھا کہ وہ کہیں تحفے لیں یا کچھ. 0 خواہش تھی. یعنی جو کپڑے آپ کے موجود تھے وہی وہ استعمال کر لیتے تھے؟ ہاں, لے لیتے. جوتے لیے میرے, مجھے یاد ہے, بڑی ہی سے ویری ہمبل ڈیسنٹ. آپ نے ان کو آفر کیا کہ میں آپ کو نئے لے دیتا ہوں؟ یہ ہاں, 0 انٹرسٹ. یہاں پہ ان کی تو شادی بھی یہاں پر ہوئی پہلے, تو یہاں کا بزنس مین آپ سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یہاں کے جو پرائم منسٹرز رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہیں,
تو کیا پرسیپشن ہے عمران خان کی یہاں پہ؟ بہت رسپیکٹفل. مجھے یاد ہے جب پرنس چارلس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, کنگ چارلس کے ساتھ, انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا عمران خان کے کیا چانسز ہیں دوبارہ پاور میں واپس آنے کے. یہاں جو بڑے بڑے بینکرز ہیں, بزنس مین ہیں, پولیٹیشینز ہیں, سب عمران بھائی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ جو بھی پاکستان پہ اوپر فضول گھٹیا قسم کے کیسز بنے ہوئے ہیں, مطلب پاکستان کا امیج اور خراب ہوا ہے عمران خان کے اوپر کیسز بنانے کی وجہ سے. ہاں, مطلب یہ جعلی یہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بندہ اتنے ورلڈ کلاس ہاسپٹلس بنا سکتا ہے, یونیورسٹی بنا سکتا ہے, وہ سب کو پتہ ہے, اس کو ان چیزوں کا شوق نہیں ہے وہاں پر. اور عمران بھائی کا جو گھر ہے, جی, مطلب یہ نہیں کوئی محل ٹائپ گھر ہے, ایک اچھا فنکشنل ہوم ہے. انہوں نے اپنی لائف کو بڑا ایک اچھے طریقے سے بنی گالا والا یا زمان پاس, اسلام آباد والا. ہاں, اسلام آباد والا. تو وہاں پر ایک یہ بھی تاثر ہے, تاثر کیا ہے بلکہ لوگ باقاعدہ ان کے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں, خاص طور پہ ریلیجیس پارٹی. وہ کہتے ہیں کہ جیو لابی ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے, فنڈ ریزنگ ان کے لیے کرتی ہے, یہ سب کچھ, اور وہ پھر اس کو کنیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو یہ بالکل غلط ہے. یہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور عمران بھائی کے اوپر یہ گھٹیا قسم کا فضول جھوٹا الزام ہے. ایسا کچھ نہیں, 1,000,000% میرے نالج میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان کی اسٹیٹمنٹ سے دیکھ لیں, آپ ان کی باتوں سے دیکھ لیں, ایسا کچھ بھی نہیں. یہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو ان کو جو سپورٹ کرتے ہیں یہاں پر ان کے چاہنے والے ہیں یا بہت زیادہ لوگ. یو کے میں آپ کہتے ہیں ٹاپ 100 بزنس مین جو میرے دوست عزیز و کارم ہیں, ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں 9900 میں سے خان صاحب کے لیے اکنامکلی کچھ بھی, مطلب لارج اماؤنٹ آف کیپٹل ان کی پارٹی کو, ان کے چیریٹیبل کوزز کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ان کا اتنا ہی یقین ہے عمران خان کی فلاسفی پہ. اور جو عام پبلک ہے وہ بھی عمران بھائی پہ بہت اعتبار یقین کرتے ہیں. تو آپ کا اپنا جو یعنی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ سوچیں کہ خان صاحب کو یہاں کوئی الٹی سیدھی لابیاں فائنینس کر رہی ہیں. یہ مولانا ڈیزل ٹائپ لوگوں کی غلط قسم کی ہوائیں پھیلی ہوئی ہیں. اچھا, ایک تو وہ خود بھی انہوں نے کسی جگہ پہ کہہ دیا کہ ہاں میں ایک زمانے میں کرتا تھا, یہاں پہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں میں پارٹی بوائے تھا, یہ ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو اس وقت تو آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ تو آپ کو نظر آیا کہ کوئی فیز عمران خان پہ آیا, یعنی وہ پہلے کچھ تھے اور پھر چینج ہوئے اور بالکل سائڈ ان کی چینج ہو گئی. دیکھیں نا, 2004 میں جب میں عمران بھائی کے ساتھ کلوز ہوا, میں نے تو کبھی نہیں ان کو دیکھا. ان کے ساتھ میں روز شام کو تقریباً یہاں لنڈن میں یا کہیں بھی یو کے میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. ان کو کوئی شوق نہیں تھا نائٹ کلبوں میں جانے کا. میں کہا تب تک چینج ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, 2004 میں یا آپ نے کچھ ایسا, میں نے کوئی ان کو کبھی نائٹ کلب میں جانے کا شوق نہیں دیکھا. نہ ہم میکسیمم کسی اچھی ریسٹورنٹ پہ کھانا جا کے کھا لیتے تھے. تو یعنی جب وہ آتے تھے تو ان کی کیا خواہش ہوتی تھی کہ کیا کیا جائے؟ اپنے بچوں کو ملتے تھے, ان بچوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے کوئی ایونٹس ہوتے تھے, کوئی چیریٹیبل ڈنر ہو جاتا تھا, 2-4 ان کے اچھے جو یہاں دوست ہیں اکٹھا کھانے پہ نکل جاتے تھے. آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے پاکستان کے پولیٹیشینز کے ساتھ بھی آپ کی بڑی دوستی ہیں اور یہاں پہ بھی, کیا مختلف ہے وہاں کے سیاستدانوں میں اور یہاں کے سیاستدانوں میں؟ سیڈلی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ ابھی تک مچور نہیں ہوئے, کمیٹڈ نہیں ہیں عوام کے لیے. ان کو اپنی چودراہٹ, اپنے پرسنل بینیفٹس, اپنا امیج, اس کے لیے وہ سیاست میں آتے ہیں. اور ساتھ میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کوئی پیسہ بھی بنانا چاہتے ہیں, چوری ڈاکو کرپشن جو ہم دیکھتے ہیں. یو کے میں پولیٹیشین اسٹریٹ فارورڈ, پبلک کے لیے جو بھی سروس کر سکتا ہے وہ کرے گا, ہمبل طریقے سے ڈیل کرے گا.
یہ بے شک یو کے کا پی ایم ہو، 4 جو ٹاپ منسٹریز ہیں وہ ہوں یا باقی ایم پیز ہوں، سمپل اسٹریٹ فارورڈ. پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہماری جو نقلی میں کہوں گا چودراہٹ ہے وہ ختم نہیں ہوئی ابھی تک. پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم کس جگہ پہ جا کے ان مسائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے مینلی؟ ویسے تو سبھی کا حصہ ہے اس میں. سب سے بڑی ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن نان ایگزسٹنٹ ہے، جیسے ہیلتھ کیئر سسٹم نان ایگزسٹنٹ ہے. اگر ایجوکیشن کمیٹڈ ہو جائیں سب پارٹیز کہ ایجوکیشن کو ہمیں اسٹرانگ بنانا ہے، روبسٹ بنانا ہے، تو اس میں پھر لوگوں کو کافی شعور آ جائے گا. اب آنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اب جیسے نا قوم اٹھی ہے، انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، تب لوگ اٹھے ہیں. تو عمران خان یہاں سے پڑھ کر گئے، پوری دنیا کا ایکسپیرینس تھا، آپ جیسے دوست ان کے ساتھ تھے. اس سب کے باوجود اپنے 3.5 سالوں میں تو وہ ناکام رہے. معیشت کہیں بہت آگے نہیں گئی، پاکستان میں کوئی بہت ترقی نہیں ہوئی، سب تو وہیں پہ کھڑا رہا. تو یہ تجربہ بھی تو ناکام ہی ہوا. میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. میں اس لیے ڈس ایگری کروں گا کہ جب خان صاحب آفس میں تھے، پاور میں تھے، تو پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہت اوپر آ رہا تھا. پوری دنیا میں امیج سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، پرسیپشن. اچھا، اس کے بعد آپ کرنسی کو ہی دیکھ لیں. جب عمران بھائی پاور میں تھے تو 170 روپے کا پاؤنڈ تھا، اور اب پاؤنڈ آ گیا 360. کرنسی کتنی زیادہ ڈی ویلیو ہوئی. اس کے بعد دیکھیں ان ایمپلائمنٹ، خان صاحب کے جانے کے بعد ان ایمپلائمنٹ بڑھی ہے. آپ ایک سب سے بڑا فیکٹر کو اگنور کریں. جب عمران بھائی پاور میں آئے تھے تب کووڈ 1.5 سال 2 سال کووڈ رہا. کووڈ سے پہلے عمران بھائی نے میرے ذمہ لگائی تھی بات کہ میں نے ان کو پروپوزل دی تھی، میں یو کے یورپ سے 500 بزنسز کو لے کے آؤں گا پاکستان. 500 بزنس، اس کے سی ای اوز یا مالکوں کو، جن کی کمبائنڈ ہم نے لسٹ بنا لی تھی، جن کی کمبائنڈ ٹرن اوور 220 سے 250 بلین ڈالر تھی ٹرن اوور. تو وہ سب لوگ پاکستان آ رہے تھے 2 دنوں کے لیے اسلام آباد. اس میں عمران بھائی ان کو ہوسٹ کرتے، فائنانس منسٹر ہوتا، کامرس منسٹر ہوتا، ہوم انٹیریئر، سارے ہوسٹ کرتے. 2 دن کا سیمینار چلنا تھا. لیکن کیونکہ اس کے بعد کووڈ آ گیا، پھر اس کو پوز کر دیا. پھر کووڈ کے دوران ہی شروع ہو گیا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پروٹیسٹ وغیرہ شروع ہو گئے. ہاں، اور گورنمنٹ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہٹانا، یہ وہ سارا شروع ہو گیا تھا. اس وجہ سے آپ پھر وہ کر نہیں سکے، پوسٹ پون ہو گیا نا. اور ایک اور بھی ایشو تھا کہ پاکستان میں جو بھی جاتا، جب کووڈ کے دوران اینڈ جب کووڈ سے نکلے بھی تو 14 دن یہاں یو کے میں آ کے ہوٹل میں رہنا پڑتا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے یقین اگر 19 سی اوز کے پاس واپس جائیں گے 99% انکار کریں گے جانے سے. اس کی وجہ ہے کہ وہ اس گورنمنٹ پہ بلیو نہیں کرتے. ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت ہے. یہ گورنمنٹ پہ بالکل دیکھیں نا، آپ پاکستانی ہو کے آپ نہیں یقین کرتے. 99% پاکستانی لوگ اس گورنمنٹ پہ یقین نہیں کرتے. ان کا ووٹ چوری ہوا ہے. تو یہ ابھی آپ کا اندازہ ہے یا آپ نے کسی سے بات کی ہے تو آپ اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ اندازہ ہے. بات کرنے کے میں بے وقوف لگوں گا اگر میں کہوں اب آپ چلیں پاکستان. وہ کہیں گے کیوں انیل تم پاگل ہو گئے ہو. اب تو آپ خود بھی نہیں جا رہے، یعنی یہ تو ٹائم ایسا ہے. ویسے آپ پاکستان خود کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں، میرے اوپر ایف آئی ایس کا ٹیم نہیں ہے، تو اس لیے میں نہیں جا رہا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں اگر آپ جائیں؟ انفارچونیٹلی. صحیح ہے. پاکستان میں یو کے میں رہتا ہوں، کوئی بھی میں نے آج تک پاکستان میں بزنس نہیں کیا، اور نہ میں نے کوشش کی کہ کسی کا کوئی اس طرح کا الٹا سیدھا کام ہو جس پہ مجھ پہ کوئی بیک فائر ہو. تو پھر بھی پاکستان میں آپ کے اوپر کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں. پاکستان میں یہ نہیں کبھی سوچا کہ یار پاکستان میرا ملک ہے، کبھی یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کروں یا کوئی پروجیکٹ؟ ضرور، اور میں کر رہا ہوں. میں نے وہاں ہیلتھ کیئر میں اور چیریٹیبل انڈیورز میں انویسٹمنٹ کی ہے، فلانتھروپی بیسس پہ.
جیسے میں نے ابھی میاں والی میں ہاسپٹل شروع کیا تھا نمل کے قریب، پوسٹ پہ آ گیا. ابھی وہاں الحمدللہ رمضان میں ہی کھلا یتیم خانہ، میں نے کھولا، فنڈ کیا لاہور میں، وہ اوپن ہو گیا، آپریشنل ہے. اور ایک میری بات چل رہی ہے، ایک کافی بڑی چیریٹی ہے، ان کا ایک ہاسپٹل جس میں تقریباً 700 پیشنٹ ڈیلی آتے ہیں جسٹ آؤٹ سائڈ لاہور، اس کو شاید میں ٹیک اوور کر لوں. تو اس طرح کی کئی اور پاکستان سے بہت چیریٹیز آتی، انڈس وغیرہ سب کو فنڈ کرتے. امام بھائی کی چیریٹیز کو تو سپورٹ کرتے ہیں، باقیوں کو بھی کرتے ہیں. یہ تو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ جو بھی آپ انویسٹ کریں گے آپ کو اس سے کئی گنا واپس ملتا ہے، اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں. تو آپ کا بنیادی طور پہ یہاں پہ جو کام ہے، آپ گھر بناتے ہیں، ان کو سیل کرتے ہیں، یہ آپ کا پورا بزنس ہے؟ ہمارا یہاں یو کے کے اندر، میں 1989 سے یہ بزنس کر رہا ہوں کہ ہم یہاں گھر بنا کے، زمین خرید کے ان پہ گھر یا اپارٹمنٹ بلاکس بناتے ہیں، یا ویئر ہاؤسز، زمین خرید کے ویئر ہاؤسز بناتے ہیں، یا بڑی اسٹیٹس کو خرید کے ان کو اسٹیبلائز کرتے ہیں، مرمت کرتے ہیں، کرائے پہ دیتے ہیں. تو پورے یو کے میں گلاسکو، ایڈنبرا سے لے کے لنڈن ساؤتھ کوسٹ تک ہمارا یہی کاروبار ہے. اور کوئی چیزیں بیچتے تھے، کوئی چیز ریٹین کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر خاص طور پہ 2018 سے ریل اسٹیٹ کا بہت زیادہ بزنس ہوا، واسٹ ہوتا گیا. تو وہاں پہ ایک بحث یہ بھی چڑھی کہ یہاں پہ جو ایریا ہے، گرین ایریا، وہ خراب ہو رہا ہے اور اس سے بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ پاکستان کو بھی سمجھتے ہیں، یہ آپ کا کام بھی ہے، یہ لوگ کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں؟ اور وہاں پہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ایسا لگتا ہے کچھ آرٹیفیشل ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ماہ میں کچھ زمین اتنی مہنگی ہو جاتی ہے اور اس کو خرید کر بیچنے والا بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے 2-3 ماہ 6 ماہ. اچھا، تو بائی لوز، جو پلاننگ کے بائی لوز ہیں یو کے میں تو بہت اسٹرکٹ ہیں، یورپ میں بھی بہت اسٹرکٹ ہیں کیونکہ ہم نے یورپ میں بھی کام کیا ہے. تو پاکستان میں وہ بائی لوز اسٹرکٹ نہیں ہے. کوئی بھی چیف منسٹر یا کسی کے ساتھ کوئی دوستی یاری ہو تو وہ فلکچویٹ کر کے اپنا کام کروا لیتا ہے. پتہ نہیں چیف منسٹر بھی شاید کھاتا ہو. تو یہاں فارچونیٹلی بائی لوز ہیں، آپ بائی لوز کے اندر کام کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور بائی لوز میں یہ ہے کہ آپ نے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، گرین ایریاز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اوور ڈیولپمنٹ نہیں ہونی. جس علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو رہی وہاں سوشل سروسز مینیج کر سکتی ہیں، جیسے ہاسپٹلز، پارکس، ہیلتھ کلینکس، اسکولز. یہاں کیپیسٹی ہے ان میں کہ وہ یہاں اگر 500 گھر اور بن جائیں گے، وہاں پبلک جو آئے گی وہاں یہ سروسز مینیج ٹیک کر سکتے اتنا لوڈ. اور پاکستان میں ایسی کوئی سوچ نہیں میں نے دیکھی. تو آپ کہہ رہے ہیں بائی لاز کو امپلیمنٹیشن نہیں وہاں پہ، یا اس طرح کے بائی لاز ہے نہیں ہے جس سے آپ انوائرمنٹ اگر ہیں تو امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور ویسے آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کا کیا ابھی بھی اسکوپ ہے، کتنا زیادہ ہے ریل اسٹیٹ کو خاص طور پہ دیکھا جائے؟ کیونکہ پاکستان میں دیکھیں نا، کہا جاتا کہ 20-25 ملین گھر چاہیے، ابھی اس وقت شارٹیج ہے. اور پاپولیشن گرو کر رہی، گھر چاہیے. افورڈیبل ہاؤسنگ چاہیے، یعنی کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ پاکستان میں چاہیے. تو اس کے لیے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو چاہیے اس پہ پراپرلی سوچ بچار کریں اور جسٹس آنی چاہیے اس سیکٹر میں بھی. لیکن نہیں آ کہ پاکستان میں ہر جگہ ہی بریکیج ہے، ہر جگہ ہی خراب. دیکھیں نا کرکٹ، ہماری کرکٹ ٹیم کتنی فلاپ ہے، ہر جگہ ہی مورال لو ہے. پاکستان کے چیف جسٹس بھی یہاں پر آئے تھے، ثاقب نثار، آپ نے ان کو ہوسٹ بھی کیا؟ جی جی. اور ڈیم فنڈ کے لیے فنڈ ریزنگ بھی یہاں پہ ہوئی تھی کافی چیزیں. جی. تو آپ سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کام ٹھیک تھا؟ کیا وہ آئے تھے، ایکٹیو تھے؟ دیکھیں تب تو بہت ہی مینچسٹر کا ڈنر ہم نے کیا تھا، تب تو بہت جوش تھا کہ پاکستان میں یہ بن رہا ہے. پھر اس کے بعد فزل آؤٹ ہو گیا، مومنٹم نہیں رہا. جو ٹپکل اب میں دیکھتا ہوں پاکستان میں ہر چیز میں اوپر چیز جاتی پہ فوراً نیچے گر جاتی ہے. یہ پاکستان کا ایک لگتا ہے دستور ہے، نئی چیزیں چلتی نہیں ہیں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے 2-3 اگر پوائنٹس میں ہم کریں کہ یار یہ اسٹیپ لے لیں، یہ اسٹیپ لے لیں، یہ اسٹیپ لیں؟ لیگل سسٹم بہت ضروری ہے کہ لیگل سسٹم میں جسٹس ہو جائے. وہاں اگر خدا نخواستہ کوئی کورٹ سسٹم میں پھنس جائے تو 5 سال تو کہیں نہیں گئے، 10 سال اس کے کورٹوں کے چکر، وکیلوں کی فیسیں، سائیکولوجیکل جو ٹروما اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. کتنا بڑا انجسٹس ہے یہ، کتنا بڑا انجسٹس ہے. تو پہلے سب سے پہلے تو لیگل سسٹم ٹھیک ہو. لیگل سسٹم جب ٹھیک ہوگا پھر لوگوں کو ڈر خوف ہوگا کہ اگر ہم نے یہ غلط کام کیا تو ہم اندر چلے جائیں گے، یہ سزا ملے گی، ہمیں فائن ہوگا. یہ تو وہ ہے ہی نہیں کسی میں نا. آپ نے خود سیاستدانوں کے ساتھ تو بہت دوستی کی، کبھی خود نہیں سوچا کہ یہاں کی پالیٹکس میں یا پاکستان کی پالیٹکس میں کبھی آئیں؟ پاکستان میں تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ جو پاکستان میں جو اگر کوئی کسی میں اگر 1% بھی عقل ہے، پاکستان میں اگر اس طرح سیاستدانوں کے ساتھ ہوگا، جو سمجھدار جو قابل بندہ کیوں جائے گا اندر؟ ٹھیک ہے، تو یہاں کی سیاست اچھا تو لیکن پاکستان میں فلانتھرپی آپ ضرور کریں جیسے ہم کر رہے ہیں. مجھے اللہ میاں توفیق دیں کہ اس سے زیادہ 20 گنا 30 گنا زیادہ کر سکیں. اور یہاں میں دیکھیں ابھی تو میں اپنے بزنس میں سپر بزی ہوں. یہ دس ڈیکیڈ از آل اباؤٹ گروئنگ دا بزنس. ہمارا جو بزنس ہے اس کو اللہ میاں توفیق دیں اس کو کہیں سے کہیں لے کے جا سکیں. اور بہت اپرچونیٹیز ہیں یہاں یورپ میں، یو کے میں بہت زیادہ. ابھی تک کوئی کتنے گھر بنا چکے ہیں آپ، کوئی اندازہ ہے؟ میں یہ بتاتا ہوں کہ ابھی ہماری پائپ لائن میں 5-6 ہزار گھر ہیں بنا رہے ہیں، جس کی ویلیو ہوگی تقریباً 2 بلین اسٹرلنگ، یعنی کہ روپیز میں بنتا ہے کوئی آپ کہتے ہیں 400-500 ارب روپیہ. یہ جو پائپ لائن میں ہے آپ؟ ہاں، اور اس میں اور بھی کریں گے. اور ویئر ہاؤسز بھی ہم بنا رہے ہیں اور کرائے پہ دینے کے لیے، اور اس طرح کی کافی. تو آپ اپنے کوئی ٹارگیٹ رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اس سال میں؟ ٹارگیٹ یہ ہے میری جو ذہن میں کہ میں نے جان لڑا دینی اس ڈیکیڈ، جتنا زیادہ کام کر سکوں. عمر بھی 54 ہے، اس کے بعد 60 کے قریب ہو جاؤں گا. پھر اس کے بعد ٹیک اٹ ایزی. آئی ورک سنس اے کڈ اوور 100 hours a week 7 days a week کام کرتا. آج صبح 6:30 دفتر آیا تھا. اور جاتے کب ہے؟ 9-10 بجے جب ٹائرڈ ہو جاتا ہوں. اتنا زیادہ آپ کام کرتے ہیں؟ الحمدللہ. یعنی کیا یہاں کے جو بزنس مین ہے وہ اتنے ہی دیر کام کرتے ہیں؟ ہر بندے کی اپنی پرسنل ایمبیشنز ہوتی ہیں، تو میں اپنی آپ کو کافی پش کرتا ہوں. تو یہاں پہ جو کلچر ہے کہ سیٹرڈے سنڈے میں تو دفتر آپ سیٹرڈے سنڈے کو بھی ادھر ہی ہوتے ہیں؟ جی. تو یہ بات درست ہے کہ ٹونی بلیئر، ڈیوڈ کیمرون یہ آپ کے دوست ہیں، یہ آپ سے صلاح مشورہ لیتے ہیں اور بزنس وغیرہ کی چیزیں بھی آپ سے پوچھتے ہیں؟ دوستی میں پھر کئی مشورے ہوتے ہیں، بزنس کی بھی ہو گئی، گپ شپ بھی ہو گئی. تو یہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کس پارٹی کو، کون سی پارٹی آ رہی ہے اور ابھی حال میں کس پارٹی کو آنا چاہیے؟ اب تو لیبر پارٹی لگتا ہے، پولز یہی سجیسٹ کریں کہ لیبر پارٹی وکٹوریس ہوگی. اور کرنٹ گورنمنٹ کی، کرنٹ پارٹی کے اسکینڈلز بہت زیادہ ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن یہاں کا کلچر چھوٹے اسکینڈلز کو بھی نہیں معاف کرتے. تو آپ کے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آپ بھی لالچ کرتے ہیں؟ یعنی پیسوں کا لالچ آتا ہے کبھی ذہن میں، یا کوئی اس طرح سے کہ بڑا سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے کوئی پروجیکٹ رکھتا ہے تو آپ بڑا ٹائم لیتے ہیں یا فوری طور پہ؟ ہماری ٹیم ہوتی ہے باقاعدہ، اس کو انالائز کرتی ہے ہر لیول پہ، ڈفرینٹ لیولز پہ اس کو انالائز کر کے پھر آگے میرے تک پہنچتا ہے کہ اس کو کرنا ہے. پھر پورا ریویو کرتے ہیں اور پھر اگر صحیح ہوا تو ہم پروجیکٹ کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہیں؟ کبھی نہیں. کبھی نہیں ہوئی. پاکستان کا کون سا حکمران ہے جو آپ کو لگا کہ یہ نیک سال ہے، اچھا پچھلے 50 سالوں میں؟ عمران بھائی. عمران خان امیزنگ انڈیویجول، میرے ہیرو ہیں. انہوں نے بڑی ہمیں انسپریشن دی ہے اور گائیڈنس دی ہے، اور فنڈامنٹلی میں سمجھتا ہوں ایک اچھے انسان بھی ہیں. آخری مرتبہ آپ کی بات کب ہوئی ان سے؟ ان کی جیل جانے سے کچھ دن پہلے. کیا وہ پریشان میں ان کو کہتا تھا عمران بھائی آ جائیں یہاں پہ آ جائیں. میں ان کو کہتا تھا کہ آ جائیں، کہتے نہیں. میں کہتا تھا آ جائیں پلیز، یہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو. کہتا ہے کبھی میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا.
تو یعنی آپ کو یہ پتہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب جیل جائیں گے وہیں جی تو اس وقت آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہاں سے آ کے سیاست کریں ہاں لندن جی سے؟ ہاں جی لیکن وہ کہتے تھے نہیں. نہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے اگر مجھے یہ بس فکر ہوتی کہ اللہ میاں ان کو صحت تندرستی لمبی عمر عطا فرمائے, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف یہاں پہ آگے تھے ایگزائل میں, یہاں پر انہوں نے عرصہ گزارا, سیاست کی اور پھر واپس گئے اور آپ پاور میں, تو کیا یہ ایک وائز ڈیسیژن نہیں ہے؟ دیکھیں عمران بھائی, میں نے تو ایموشنلی ان کو کہا نا کہ آپ یہاں آ جائیں, کیونکہ ہمارے ہیرو ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, ان کو کوئی تکلیف ہو. لیکن ماشاءاللہ وہ ایک بہت ہی بہادر عظیم شخصیت ہے جو وہاں رہ رہے ہیں, جیل پہ رہ رہے ہیں, مشکل حالاتوں میں رہ رہے ہیں, اور اللہ میاں ان کو طاقت دیں, خیر سے باہر آئیں اور اپنی پارٹی کو ملک میں اپنا پازیٹیو اثر ڈالیں. جنرل باجوہ سے آپ کی کتنی ملاقاتیں رہیں؟ بہت ہوئی ملاقاتیں. تو کیسا آپ نے انہیں پایا؟ وہ تو بڑی لمبی آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے. اب آپ کے سامنے ہی ہے جو سارا کچھ ہوا, آپ کے سامنے ہے سارا کچھ, پبلک کے سامنے ہے جو کچھ ہوا سارا کچھ. مجھے افسوس ہے کہ ملک میں اتنی ڈیزاسٹرز آئیں, پولیٹیکل ڈیزاسٹرز. بس اب دعا کریں کہ ملک میں خوشحالی آئے اور سارے مل کے ملک کو پازیٹیولی چلائیں, کیونکہ پاپولیشن 220-30 ملین لوگوں کی پاپولیشن, بہت بڑی پاپولیشن, دنیا کی 5th لارجسٹ پاپولیشن ہے, اور اس طرح ملک ڈیٹیریٹ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری آبادی بھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ ڈیفینیٹلی, کیونکہ آبادی گرو کر رہی ہے, ہمارا انفراسٹرکچر, ہمارے ریسورسز اس آبادی کو سپورٹ نہیں کر پا رہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر حکومت چل سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اور باقی بیسٹ کیا ہے, بیسٹ ماڈل کیا آپ کے خیال میں؟ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو مل کے کام کرنا چاہیے. دنیا میں یہی, اور ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہ مل کے کام کرتے ہیں, ملک میں بہتری ہو. جیسے آپ کے پاس بہت بڑا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی, وہ ڈرتے ہیں اب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے, وہ ڈرتے ہیں, کئی لوگ ڈرتے ہیں پاکستان جانے سے, کیونکہ جائیں جیل میں جائیں, پھر رشوت مانگیں گے 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ روپے دو باہر آنے کا. یہ کہاں کا دستور ہے؟ آپ کو اپنے کسی کام وغیرہ کے لیے, یہ بزنس مین کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشوت دے دینی چاہیے, کام وغیرہ آسان ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یو کے کی یہی بیوٹی, میں بزنس کر رہا ہوں 17 سال کی عمر سے. یہاں یو کے میں ہر چیز میرٹ پہ ہوتی ہے, کسی سسٹم کے تحت ہوتی ہے. یہاں کوئی رشوت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو رشوت کا 1% بھی کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی یہاں پہ کام میرٹ پہ سب کے ہو جاتے ہیں؟ سسٹم میں آپ کے آج نہیں ہوا تو 6 مہینے کے بعد ہو جاتا ہے, سسٹم ہے آپ کا. تو یہاں پر کرپشن تو ہوگی کہیں نہ کہیں. دیکھیں میں نے یو کے میں 35-36 سال ہو گئے کاروبار کرتے ہوئے. bought and sold over 4 billion pounds worth of real estate, یعنی کہ 1000 ارب سے زیادہ میں نے ریل اسٹیٹ خریدی بیچی. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا, مجھے تو کسی نے نہیں کہا کرپشن ہمیں پیسے دو, برائبری دو, کبھی یہاں کبھی میں نے نہیں دیکھا ایسا. ٹھیک ہے, پاکستان اور اس کا کمپیریزن اگر آپ کرتے ہیں, ویسے تو کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن یو کے کی سب سے خوبصورت بات آپ کے خیال ہے کہ یہاں کرپشن نہیں ہے؟ لون آرڈر, لیگل سسٹم ہے, ہیلتھ کیئر ہے, ایجوکیشن ہے, یہ سب پازیٹیو چیزیں نا جو ایک عام بیسک. ہم تو یہاں یو کے میں اس کو ٹیک فار گرانٹیڈ کرتے ہیں کہ لیگل سسٹم ہمارا رائٹ ہے, ہیلتھ کیئر ہمارا رائٹ ہے, ایجوکیشن ہمارے بچوں کو ملے گی, وہ بیسک ایک رائٹ ہے. پاکستان میں جو بیسک چیزیں ہیں وہی ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ کا کام تو یہ ریل اسٹیٹ کا ہے, لیکن آپ کی جو دوستیاں ہیں وہ امیتابھ بچن, انیل کپور, سنیل سیٹھی, شاہ رخ وغیرہ, ان لوگوں سے ہیں, یہ کیسے ہیں؟ تو بچپن میں ہمیں بالی ووڈ فلموں کا شوق تھا, وہ بھی 2004 میں میری پہلی دفعہ شاہ رخ خان سے دوستی ہوئی, تو اس سے سب سے ہونی شروع ہو گئی دوستی. پھر عمر کے ساتھ بندہ پھر بزی ہو جاتا ہے, وہ انڈیا میں رہتے ہیں, ہم پاکستان یو کے میں رہتے ہیں, پھر اتنی اب نہیں رہتی ملاقاتیں.
لیکن وہ ابھی بھی آپ کا ریگولر کون سے دوست ہے جن سے آپ کی؟ واٹس ایپ پہ تو سب سے گپ شپ رہتی ہے، کیا حال ہے، کبھی فون پہ بات ہو جاتی ہے. تو کیا آپ پاکستان کے بھی جو سٹارز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی دوستی ہیں، فلم سٹار؟ نہیں، ایک آدھ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. کبھی کسی نے خود بھی اپروچ نہیں کیا؟ نہیں، ایک تو ہیں ہمایوں سعید، ہاں جی، ان کے ساتھ ہے، اور عمران عباس ان کے ساتھ ہے، اور عدنان صدیقی. تو پاکستان میں کون سی جگہ ہے جس کو آپ وزٹ کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اسلام آباد اور لاہور. اسلام آباد اور لاہور. کیا اس میں آپ کو کیا بہتر لگتا ہے اسلام آباد اور لاہور میں؟ لاہور میں دوست اور اسلام آباد تو بہت ہی پسند ہے. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ یہ ہو جائے میری زندگی میں تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کاروبار میں سکسیس آئے، ہیلتھ ہو، اچھے کام کر سکیں. جیسے پاکستان میں میری خواہش ہوگی میں کچھ اچھے بڑے فلانتھروپک پروجیکٹس بنا سکوں. ایک صدقہ جاریہ ہمارا ایمان ہے. اور کون سا دن ایسا تھا یا کون سا ایسا مومنٹ ہے جس نے آپ کو بڑا غمگین کیا، دکھی کیا کہ وہ دن آپ کو نہیں بھولتا؟ زندگی میں ایسا دن کوئی آیا؟ ابھی ریسنٹلی ہمارے ابو فوت ہو گئے تھے جب میں 9 سال کا تھا. تو ہمارے تائی جی نے ہمیں پالا پروسا، کام شروع کروایا، گائیڈ کیا. ان کی بڑی مہربانیاں، اور اللہ میاں ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے. وہ بھی ایسا 12 مارچ فوت ہوئے، اور آخری 6 مہینے وہ میرے ساتھ ہی رہے. میں نے اپنے ساتھ رکھا، پاکستان سے ان کو یہاں لے آیا، ان کا علاج بھی کروایا. تو اس طرح کے پرسنل لائف میں سیٹ بیکس آتے رہتے ہیں. آپ سے یہاں پر پاکستان کی جو کمیونٹی ہے وہ آپ کو اپروچ کرتی ہوگی ملاقات کے لیے. کتنا آپ کو ملنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے؟ لائف از بزی، سب کو ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، I'll be honest. لیکن میں ایونٹس کافی کرتا ہوں. کوئی پاکستان سے سیاست، جیسے ابھی مولانا طارق جمیل صاحب آئے تھے، ان کا کھانا کیا 600-700 لوگوں کو انوائٹ کر دیا. تو اس میں ایونٹ میں سب سے ملاقات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی پاکستان کے لیے پیغام، پاکستانی عوام کے لیے آپ کا اتنا پاکستان میں بھی نام ہے، کیا کہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ بس آپ سب لوگ دعا میں بڑی طاقت ہے. دعا کریں کہ پاکستان میں بھی اسٹیبلٹی آئے، خوشحالی آئے اور جسٹس آئے. میں تو یہ کہوں گا، اور اگر آپ دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے انشاءاللہ. تو اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کریں اور کوئی راستہ نکالیں، کوئی ایسی بات چیت کریں کہ یہ جو سارا اس وقت بنا ہوا ہے، میں تو حاضر ہوں اس کے لیے. میں تو چاہوں گا کہ میرے ہاتھوں کوئی نیکی کا کام ہو جائے. یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو ان لاک کر دیا جائے. اب یہ ہیوج پریویلیج اینڈ آنر، اور میں نے کوشش بھی کی ہے اپنے لیول پہ. اچھا. اور کروں گا بھی آئندہ. آپ کی کوشش کتنی کامیاب رہی؟ کیا جواب آیا؟ جو ایک پارٹی چاہتی ہے وہ دوسری پارٹی نہیں دے سکتی، وائس ورسا. اس میں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دونوں طرف زیادہ ضد ہے یا عمران خان کی طرف زیادہ ہے؟ کیا عمران بھائی میں ضد نہیں ہے. نہیں، وہ ایک سمجھدار، ایک ریزنیبل انسان ہے. وہ فلیکسیبل ہے. آپ اس اونچائی پہ پہنچ ہی نہیں سکتے اگر آپ فلیکسیبل نہ ہوں. تو آپ کو جیسے لوگ ان کے اوپر جو جیلس لوگ ہیں، جو فضول قسم کی باتیں کرتے کہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. فلیکسیبل آدمی ایک ڈیسیجن لیا، وہ اگر صحیح نہیں ہے اس کو چینج کر دے. اس کو یو ٹرن تو نہیں ہے. کام کی نوعیت پہ، وقت کی نوعیت پہ اگر آپ نے مائنڈ چینج کر لیا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو اگر آپ کو مینڈیٹ ملے تو آپ جائیں گے، ملاقات کریں گے اور یہ مذاکرات کروا سکتے ہیں؟ اللہ کرے. میں نہیں تو کوئی اور کروائے. ملک چلنا چاہیے، مین چیز یہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.